اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں۔ یہ ہے موٹیو کا فرق، اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا۔ ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اور اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا۔ اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اور اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غربا، یتامیٰ، مساکین کے لیے خرچ کیا۔ اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بن جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا، لأن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہیں جو انبیاء تک لے کر آتے رہے۔ اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں۔ ان تینوں کو جمع کر لیجئے، رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات ہے۔ دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی، جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ پیشنز، جذبات، نیکی بھی ایک جذبہ ہے۔ کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے، جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی۔ آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے۔ یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے۔
حضور کے ساتھ ایسا ہوا. 3 اشخاص آئے, انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں, آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. اب جو کچھ انہیں بتایا گیا, حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی, بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں, بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں. انہوں نے اسے کم سمجھا, فتقالوہا, قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے, ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوں گے. لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے, کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو معصوم ہی ہیں, ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں, اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر, اللہ نے تو معاف کر دیا اگلے پچھلے سارے گناہ, میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا, اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا, یہ کھکیڑ میں نہیں پڑھوں گا میں. حضور کو خبر ہو گئی, آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں. واللہ انی لاتقاکم واخشاکم, خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, ناغہ بھی کرتا ہوں, میں نے شادیاں کی ہیں, متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میرا امت ہی نہیں ہے. تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے. ایک صحابی, نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص, عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان, بہت بڑا جری سپہ سالار, بہت بڑا حکمران, حضرت عمرو بن العاص, بیٹا نہایت زاہد و عابد, مرتاس, زاہد مرتاس, ساری رات کھڑے ہیں, بستر سے کمر ہی نہیں لگائی, ہر روز روزے سے ہیں. یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار, اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے, یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو, ہر روز روزہ رکھتے ہو. کیا کہہ سکتے تھے, بلا یا رسول اللہ, حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل, ہرگز ایسا مت کرو. فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا بل إن لنفسك عليك حقا, تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں, تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں. ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو, کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا, تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے, تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں, میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں. یہ بھی الفاظ آتے ہیں. فرمایا ہرگز مت کرو. میں تو کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا, میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی, میری بیویاں ہیں متعدد, تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا, تو سم اپ, نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو, اعتدال. انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے. وہ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے. یہ نمونہ
معتدل ہے، متوازن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ۔ اپنی بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی باتیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا، ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم۔ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی، اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے۔ اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا۔ علا آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم۔ مال محبوب ہے، کس کو نہیں ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کو گلے کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں جو اصل نوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا۔ اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی۔ ظاہر بات ہے، جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں۔ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، اللہ یتغمدنی ربی برحمت، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی،
الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم، قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا ہے، کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہی آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل، وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی، ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب، جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ، لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے،
یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ تو بڑا ضرور ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے ہم کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، یہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے، یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی چیز کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی، اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہیں، کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن نے فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو سکون عطا کر، وہ راضی برضائے رب ہو، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہو، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں۔ برو کشید سے پیچا کہ ہستمود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، چے اقدہا کہ مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو، اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو، اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جائے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا، 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے
اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی، اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کے ابتلاء و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی، بہت حسین، لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے، حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا، تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو، تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟ ہمیں تو بتایا یہ گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے۔ یہ 3 جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بنوعاً، اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی۔ یہ کم سے کم 3 اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے میں۔ لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات۔ سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا، اس کا اللہ کا کلام ہونا، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں، پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی، اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی۔ اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ جب ہجرت کے 9ویں سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرکین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرکین کا قتل عام۔ اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی۔ اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے
لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں۔ اب اس میں ایک استثناء رکھا گیا کہ ایک مشرک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، کچھ دن رہیں، اللہ کا کلام سنیں، آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی اگر ان مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْ، اسے پناہ دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا، پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، نہیں، پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو۔ یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اب اسی دل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے، ٹپ آف آئس برگ، اس کے نیچے وہ کتنا بڑا تودا ہوتا ہے۔ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے، اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے۔ آیا صفات ذات کا جز ہیں، جزو لا ینفک ہیں، حصہ ہے، یا کچھ زائد بر ذات، جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا، لا عین ولا غیر۔ اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے، نہ اس کی ذات سے غیر ہے۔ بہت پیچیدہ شکل ہے، اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں۔ بہرحال قرآن مجید کا جو تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، وہ اس مسئلے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ینفک ہے۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا، اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا، دن رات، اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑکی، اور انہوں نے بڑی جرأت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما، میں تجھے دیکھ سکتا۔ یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ ہے، لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے۔ یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے، میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو، تجلی کسے کہتے ہیں؟ جلا، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شے پر تو وہ اس کی تجلی ہے۔ ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے، اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہاں وہ لفظ آ گیا، جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا، جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں، بالواسطہ ہے۔ مشاہدہ جو کر رہے حضرت موسیٰ وہ بالواسطہ ہے، تجلی پہاڑ پر ہے، لیکن یہ کہ اس کا بھی بالواسطہ اس کا جو ہوا ہے، اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی یہ ذات باری تعالیٰ تھی جس نے کوہ طور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ذات الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلام الہی کا، اور یہ صفت جو لا عین ولا غیر کے درجے میں ہے ذات کے ساتھ، تو وہی تاثیر اس کلام الہی کی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس حقیقت کو اس دور میں اپنے مطالعے کی محدودیت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے، چیزیں دیگر است۔ اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا، ذات باری تعالیٰ اور کلام کا صفت باری تعالیٰ ہونا، اس کے بنا پر جو مناسبت ہے، جو قرب ہے، جو مشابہت ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاست۔ اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود۔ یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی شخص ذرا گفتگو کرے، چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا، اس کی دانش کا، اس کے مطالعے کا حدود اربع کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہو۔ تانت بازی راگ پایا، چند جملے کسی نے کہا، پتہ چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں، علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں چند جملوں میں واضح ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود، ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر علامہ نے شعر میں کیا، وہ جو سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی، اتنا ظاہر کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں اور اتنا باطن کہ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شے نہیں۔ اسی لیے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، پنہا بھی ہے ظاہر بھی، جیسے ذات باری تعالیٰ، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو آیت الکرسی کے شروع میں آئی، الحی القیوم، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاست۔ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلیے، کلام کے بارے میں۔ اب کلام الہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے، اللہ کی صفات حادث نہیں ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے، اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے۔ اور یہ جو کلام الہی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اصوات ہیں، کلام الہی تو ان سے منزہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ہماری زبانوں کے حروف و اصوات، الفابیٹس جگہ جگہ تبدیل ہو جائیں گے، انگریزی کے کچھ اور ہیں، اردو کے کچھ اور ہیں، عربی کے کچھ اور ہیں۔ کلام الہی ان تمام سے آگاہ، عرفہ، منزہ اور مبرہ ہے۔ یہ کلام الہی جب بھی نازل ہوا ہے، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علم الہی سے آئی، لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی، یا عبرانی ہوگی، اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں، فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے،
اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواص کی زبان تھی عبرانی، ہیبریو۔ تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی، لیکن اب کوئی نسخہ نہ ہیبریو کا، کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے، نہ آرامی کا۔ جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے، اصل کوئی نہیں۔ بہرحال جب وہ کلام الہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، اب اس نے حروف و اصوات کا وہ جامہ پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں۔ یہی وجہ دیکھیے میں نے جو آیت سورہ حامیم، یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآن عربی، اس کو عربی حروف و اصوات کا جامہ ہم نے پہنا دیا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ چونکہ مخاطب اول جو قوم تھی امیین، ان کی زبان عربی تھی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اب اس سے آگے چلیے، اصل قرآن مجید کے 3 مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اصل قرآن ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے؟ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا، لیکن اصل قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، حقیقت میں تو یہ ام الکتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور علی بھی ہے، بہت بلند، حکیم، بڑی حکمت والا، یا محکم مضبوط۔ حکیم کے دونوں معنی، استحکام بھی اسی ہے کاف اور میم کے مادے سے بنا ہے، کسی شے کا پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے، وہ دانائی ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ام الکتاب میں۔ اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ یہ قرآن، اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں، ان صحیفوں میں ہے، ان صفحات میں ہے، ان اوراق میں ہے، جس کی شان کیا ہے؟ مکرمۃ، ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے، مطہرۃ، نہایت پاک صحیفے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ، بلند و بالا، مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت، بہت اونچے درجے کے، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی۔ اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا، اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے، یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، ستارے نہیں، پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مقبرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے۔ یہ لؤلؤ مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں، مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو، اسی طریقے سے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ صحیفے بھی بہت مطہرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں، ملائکہ مقربین، جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا، وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کی تحویل میں۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے، مصدقہ نقل ہے،
اب اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے، تورات میں جو استثناء، جو صفر استثناء ہے ڈیٹرانومی، اس کے 18ویں باب میں 18ویں اور 19ویں آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈیٹرانومی یا کتاب استثناء، صفر استثناء، اس کا 18واں باب، اس کی 18ویں اور 19ویں آیات جب چاہیں جا کر دیکھیں۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ ہے جو پیشین گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا گیا، اے موسیٰ تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے، لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا۔ اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں۔ صاحب کتاب وہ بھی تھے، صاحب کتاب محمد بھی، صاحب امت وہ بھی تھے، اور صاحب امت محمد تیری مانند۔ صاحب شریعت حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے، شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی حیثیت دین موسوی کے مجدد کی تھی۔ ویسے نبی تھے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول تھے، لیکن یہ کہ ان کے کام کی نوعیت کیا تھی، اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا جسے یہ کہتے ہیں، شریعت موسوی، وہ تم پر نافذ رہے گی، تم اس کی پابندی کرو، چونکہ صاحب شریعت رسول یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ تو میں ان کے بھائیوں میں سے، اب بھائی کون ہوں گے؟ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل، ان کے کزنز کون ہیں؟ بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیلی تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے، ان کے بھائیوں میں سے، تو بھائی تو ہوگا، ان کا کزن ہوگا، اب وہ کون ہے؟ بنی اسماعیل۔ تو ان کے بھائیوں میں سے گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل۔ تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا، لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا؟ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی وضاحت اس سے ہو جائے گی۔ یہ کلام اللہ، قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے۔ کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے، اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے، قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد بھی ہے بیک وقت۔ یہ بات دیکھیے سورۃ تکویر، اذا الشمس کورت، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے، یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے۔ اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر، اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو، نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول کریم کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ فرشتوں کے مطاع ہیں، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں، جبرائیل امین، یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں۔ اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل قرار دیا، لیکن سورۃ الحاقہ میں چلیے، اس کے آخر میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں، یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے،
جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ تو قرآن مجید کلام اللہ ہے، پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا، اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا، اہل عرب نے سنا، اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے، کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بیان ہے۔ وَمَا كَانَ لِلْبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر، کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے، لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ مخلوق ہے، بشر ہے۔ مَا كَانَ لِلْبَشَرٍ ان یکلمہ اللہ الا اب 3 شکلیں آئیں، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ 3 صورتیں ہیں کلام الہی، یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے، اسی کا نام الہام ہے، اسی کا نام تحدیث ہے۔ یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدث، محدث نہیں، محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر۔ امام بخاری محدث ہے، امام مسلم محدث ہے۔ محدث تحدیث سے مفعول بنا جس سے بات کی جاتی ہے، محدث۔ اللہ بات کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں، براہ راست۔ دوسری شکل کلام کی کیا ہے؟ او من وراء حجاب، یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، استثنائی شان۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ من وراء حجاب، پردہ تھا، دیکھ نہیں سکتے، تبھی تو ان کی وہ آتشی شوق بھڑکی تھی۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کلام بھی فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں، رب ارنی انظر الیک۔ لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے معراج کی شب، لیکن وہ 7ویں آسمان پر ہوا۔ اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان۔ اور تیسرا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہے۔ یہ تیسری شکل ہے وحی کی۔ قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے، جو حضور کو القاء ہو جاتا تھا، جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے۔ قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی، او یرسل رسولا، پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر پر فرشتوں میں سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان، رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ رسول انسان، رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نوع، ہم جنس لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں وہی بات فرمائی، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے۔ یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی۔ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انزال بھی اور تنزیل بھی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے۔ نزل ینزل، کسی کا خود اترنا، نازل ہونا، اترنا۔ انزل ینزل، دفعتاً اتار دینا، کسی اور نے کسی شے کو دفعتاً نیچے
اتار دی۔ یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے، با کے ساتھ نزلہ بہی، یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا۔ لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے وہ اترا اس شے کے ساتھ، نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ علی قلب کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر۔ تو نزل بے اور انزال اس کے معنی ہے، لیکن اگلا لفظ ہے تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ، تدریجاً، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقفے وقفے سے اتارنا۔ جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا، باخبر کر دینا، مطلع کر دینا، بھائی مطلع کر دیا میں نے، اب تم جانو تمہارا کام، یہ اعلام کہلائے گا۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھانا، درجہ بدرجہ، دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے، آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے، میں اتنے ہی درجے تک سمجھاؤں، اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا، پرسوں مزید سمجھاؤں گا، یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا، یہ تعلیم۔ تو انزل ینزل انزالا، یہ ہے اتار دینا دفعتاً، اور نزل ینزل تنزیلا، یہ ہے تدریجاً اتارنا۔ اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ، اب یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، انزلنا ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر۔ اور باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، ایک ہی ہے، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ، ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کر۔ لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے، مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 بہت نمایاں ہے، بہت نمایاں۔ وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان کے دعوے دارو، حقیقتاً ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل۔ لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تنزیل کی شکل میں، اور تورات کے لیے والکتاب الذی انزل من قبل، وہ تو دفعۃ واحدا لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر، یعنی لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک، پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا، وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ، تھوڑا تھوڑا، چند آیتیں، چند سورتیں، پھر آیتیں، پھر سورتیں، یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے، پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک۔ یہ ہے انزل ینزل انزالا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک۔ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجاً، یہ ہے تنزیل۔ اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے، اہل مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ پورا قرآن کیوں نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، تو کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے، وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا، آج غزل کہی، کل قصیدہ کہا، پرسوں کچھ اور کہا، پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا،
یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں، کلمات، الفاظ، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار؟ یہ اعتراض تھا۔ اس اعتراض کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے، یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کر نہیں سکتے۔ یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، دب جاتا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 106۔ یہ وہ قرآن ہے جس نے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرق توڑ دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقفے سے، تاکہ وہ سہار سکیں، سنبھال سکیں، برداشت کر سکیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل، بطرز انزال نہیں، بطرز تنزیل۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ، ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے، ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اب ذرا نوٹ کیجئے، قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں۔ یہ اس لیے، یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا، اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے، اسی آیت میں، آیت نمبر 32 ہے یہ سورہ فرقان کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ اعتراض ہے۔ جواب کیا ہے؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جماؤ، یہ ایک دم اس کا اتر جانا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا بھاری بوجھ، ناقابل برداشت، تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل، اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے، اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے، اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے۔ اب اگلی بحث یہ ہے یہ قرآن کب اور کہاں نازل، یہ عام معلوماتی شے ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری، وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو وضاحت سے بات آئے گی۔ یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے، زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن نازل کب ہوا؟ ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے، ہم تو جو کرسچین ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے، تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا۔ 571 حضور کی ولادت کا سال ہے، 571 عیسوی، 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے، لیکن قمری حساب سے 40 کے، 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے، اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل، وہ جو ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے، تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی، لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور 11 ہجری تک یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں، اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم۔ دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ امی تھے، آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القوا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے، جو علم انہیں عطا کیا ہے، تو ایک روایت یہ ہے کہ 3 برس تک
اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا. لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، پھر 3 برس کا وقفہ ہے. سورہ علق کی آیتیں کیا ہے؟ جو پہلی وحی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. گویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی. اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو، بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں، ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج تھا، اب ہم چھوڑ چکے ہیں کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع. ما انا علیہ واصحابی، ہماری تقریبات جو ہیں وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے. بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ یا بچی ہے تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. پڑھ تو نہیں سکتا، انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے، وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے، حصول علم پر زور ہے، کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں، ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں، اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں. اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ 3 برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم بھی ہے، اور پھر 3 برس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ. واللہ عالم. لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے، اس کی 5 آیتیں، تو وہ 3 برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے. زمانہ نزول پھر وہی 23 برس رہے. اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن. ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل. حجاز جزیرہ نماء عرب کا ایک خاص حصہ ہے، پہاڑی سلسلہ، یوں سمجھ لیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے. جزیرہ نماء عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے. شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے، پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے. اس کا جو مغربی ساحل ہے جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے، ینبو کی بھی ہے، اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے، کہیں وہ بہت مختصر ہے، کہیں خاصا چوڑا ہے. اس کو کہتے ہیں تہامہ. پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں حجاز. یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے، وہ سطح مرتفع ہے، پلیٹو. تو یہ 3 حصے ہیں جزیرہ نماء عرب کے جغرافیائی اعتبار سے. اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو، حاجزن، پردہ جو 2 چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے. تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا، اور یہ فلیٹ ہے میدان، یہ ہے تہامہ کا، اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا، یہ حجاز ہے. اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے، اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجئے تبوک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر. پہلے آپ مکے میں تھے، قرآن مجید کی جو صورتیں اس دور میں نازل ہوئی، آیتیں نازل، وہ مکیات کہلائی. پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اثناء ہجرت میں. پھر آپ مدینے تشریف فرما ہوئے، اب ہم کہتے ہیں مدنی قرآن، لیکن مدنی قرآن سارا مدینے میں نازل نہیں ہوا. آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر، کسی جنگ کے لیے، غزوہ بدر کے لیے آ گئے ہیں، تو وہاں جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مدینے میں تو نہیں ہو رہی. براڈ تقسیم تو یہی ہے، مکی مدنی. ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی، ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی. لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے. اثناء سفر تبوک، اتنا طویل سفر ہے آپ کا، اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل. یہ تمام شہر، یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے. ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے، وہ ہے محفوظیت قرآن کی. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، نمبر 1. نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے. حضور پر اس کے نزول، انزال اور تنزیل کے مختلف مراحل کو سمجھا. اب اس کی محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں، واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح. ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے، وہی مانے، تب تو مسلمان ہی ہو گئے.
وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا، تصنیف کیا، جو بھی کچھ کیا، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو شے محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں وہ شے موجود. تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے، جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں. تورات والوں کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبوکدنضر کے حملے کے وقت، اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے. اور پھر 100 برس کے بعد اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے ہے. انجیل کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا. دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی. یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں. اس کی بھی جس قدر پرشکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، انہی کا حصہ ہے. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیش شرمندہ تعویل نئے. اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں، امکان ہی نہیں. قطعی طور پر کسی لفظ کا بدل دیا جانا نہیں. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، اس میں کسی کا شک پر مبنی ہونا نہیں. آیش شرمندہ تعویل نئے. اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا مروڑا جا سکے. یہ اپنی حفاظت خود کرتی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42. اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے اس آیت مبارکہ کا، اس میں تو تورات بھی آئے گی. تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی. انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ سورہ مائدہ میں الفاظ ہیں. انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو، فیہ ھدی ونور. لیکن یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس کو اس قدر تاکید کے ساتھ کہہ کر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ. لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے، یاد کر لیں، مبادا کہیں بھول جاؤں، مبادا کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے. یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے، اس سے اللہ نے روک دیا از راہ شفقت اور محبت. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا، آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو. اور صرف جمع کرنا نہیں، قرآن ترتیب. قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے، یعنی ترتیب نزولی. یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب مصحف اور ہے. یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی. یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی، اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ضمانت سے ہے. اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کے یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.